بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ حنفیوں نے مختلف شرائط ذکر کی ہیں۔ رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375۔ کہتے ہیں مختلف شرائط ذکر کرتے ہوئے ثم الاحسن خلقا ثم الاحسن وجها ثم الاشرف نسبا ثم الاحسن زوجة ثم الاکثر مالا ثم الاکثر جاہا ثم الانظف صوبا ثم الاکبر رأسا والاصغر عضوا، کہ جس کا خلق اچھا ہو، جس کا چہرہ حسین ہو، جو حسب و نسب والا ہو۔ یہ نہیں قرآن کی جو آیت یہ تھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سے، یہ دین اللہ کے نبی پر کامل نہیں ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت غلط ہے۔ یہ دین اللہ کے نبی ادھورا چھوڑ گئے، حنفیوں نے اس کو پورا کر دیا۔ نبی نے 5-6 شرائط ذکر کر دیں، حنفیوں نے 10-12 اس میں بڑھا دیں اور ایسی ایسی شرائط ذکر کی جن کو ذکر کرنا عجیب سا لگتا ہے، لیکن چونکہ مسائل کی بات ہے اس لیے اس کو ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت سورۃ انفال صفحہ نمبر 178 آیت نمبر 11۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے پاک کر دے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 6 صفحہ نمبر 108 پر فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ اللہ نے پاک کرنے کے لیے آسمان سے پانی برسایا، پانی پاک کرنے کے لیے ہے ہر چیز کو، اور اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لیا جائے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ لیکن حنفیوں نے کوئی نئی تحقیق کی ہے، وہ نئی تحقیق یہ ہے فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 45۔ اذا اصابت النجاست بعض اعضائه ولحسها بلسانه حتى ذهب اثرها يطهر، وكذا السكين اذا تنجس فلحسه بلسانه او مسحه بريقه، هكذا في فتاوى قاضی خان۔ ولو لحس الثوب بلسانه حتى ذهب الاثر فقد طهر، اگر نجاست لگ جائے کسی حصے پر، اور جیسا کہ بہشتی زیور میں ہے کہ انگلی پر پخانہ لگ جائے، نجاست لگ جائے کسی حصے پر جسم کے، وہ زبان سے چاٹ لے حتیٰ کہ اس کا اثر ختم ہو جائے، نجاست وہاں سے مٹ جائے، تو کہتے ہیں یطہرو، وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔
وَقَذَ السِّكِّينُ إِذَا تَنَجَّسَ، اسی طرح چھری اگر ناپاک ہو جائے، اس پر نجاست لگ جائے، اس کو زبان سے چاٹ لے، او مسحہ بریقہ، یا اپنے لعاب سے اس کو مسح کرے، یعنی اس پر اپنا لعاب پھیرے۔ ہاکذا فی فتاوی قاضی خان، یہ بات فتاوی قاضی خان میں ہے۔ وَلَوْ لَحَسَ الثَّوْبَ بِلِسَانِهِ، اور اگر اسی طرح کپڑے کو چاٹ لے اپنی زبان سے، حتیٰ ذہب الاثر، یہاں تک کہ وہ جو گندگی لگی ہوئی ہے اس کا اثر وہاں سے ختم ہو جائے، فقط طہورا، تو وہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا۔ زبان چاہے نہ پاک ہو جائے، کپڑا، چھری اور انگلی پاک ہو جائے گی۔ اللہ نے پانی اتارا، پانی نہ ملنے پر مٹی کے بارے میں حکم دیا، اور حنفیوں نے ترقی کرتے ہوئے ایک اور طریقہ پاکی کا ایجاد کیا کہ اس کو چاٹ لے یا اس پر اپنا تھوک جو ہے اس کو پھیر دے۔ نکاح کے بارے میں یہ بات تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ مرد اور عورت کی رضامندی سے ہی نکاح ہوتا ہے۔ اگر عورت نہ چاہے تو نکاح نہیں ہو سکتا، اس کا ولی اس کو زبردستی کسی کے ساتھ اس کی شادی نہیں کروا سکتا۔ اسی طرح مرد کی رضامندی بھی ضروری ہے، عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے، پھر ولی ان کا نکاح کرواتا ہے۔ لڑکی کی طرف سے ولی ہونا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 1116، حضرت خنساء انصاری کہتی ہیں ان اباہا زوجہا وہی سیب، کہ ان کے باپ نے ان کا نکاح کر دیا اور وہ باکرہ نہیں تھیں، سیب تھیں، بیوہ تھیں۔ فکرہت ذالک، انہوں نے اس کو ناپسند کیا، جو نکاح ہوا ہے ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھا۔ فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے یہ نکاح پسند نہیں ہے۔ فرد نکاح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو توڑ دیا، رد کر دیا۔ اگر لڑکی نہ مانے، باپ زبردستی اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح باپ کی رضامندی کے بغیر لڑکی بھی اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ اب فقہ حنفی کی بات دیکھیے، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 3 صفحہ 350۔ رجل ادعى على امرأة نکاحا وهي تجهد، ایک مرد کسی عورت پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اس سے نکاح کیا ہے اور عورت انکار کر رہی ہے۔ وَأَقَامَ عَلَيْهَا شَاهِدَ زُورٍ، اور وہ شخص جھوٹے گواہ لے کر پیش کر دیتا ہے قاضی کی عدالت میں۔ وَقَضَى الْقَاضِي بِالنِّكَاحِ بَيْنَهُمَا، اور قاضی ان دونوں کے درمیان نکاح کا فیصلہ دے دیتا ہے کہ واقعی نکاح ہوا ہے، چاہے گواہ جھوٹے ہیں۔ حل للرجل وطئها، آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس سے صحبت کرے۔ وحل للمرأة التمکین منہ، اور عورت کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ اس کو اپنے آپ پر قابو دے دے۔ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا ایک قول یہی ہے۔ اسی طرح جس طرح اس مرد نے دعویٰ کیا اور عورت انکار کر رہی ہے، نہ ولی کی یہاں موجودگی ہے، صرف قاضی ہے اور گواہ ہیں، عورت انکار بھی کر رہی ہے اور قاضی صاحب فیصلہ دے رہے ہیں، اور فقہ حنفیہ کے فقیہ مرد کے لیے اس عورت سے صحبت کرنا اور عورت کے لیے اپنے آپ پر اس کو قابو دینا، اس کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ یہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے، جیسے قرآن اور حدیث کے اندر سے ہی یہ بات انہوں نے اخذ کی ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 348 پر،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز لامتی عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم به وما استکرهوا علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جو وسوسے ان کے سینوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے ہیں، ما لم تعمل به، جب تک کہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لے، او تتکلم به، یا پھر گفتگو نہ کرے، وما استکرهوا علیہ، اور جس پر اس کو مجبور کر دیا جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے۔ یہ صحیح ابو داؤد میں 1915 پر روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی صفحے پر یہ روایت موجود ہے، ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرهوا علیہ، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطائیں، بھول چوک اور جس پر اس کو مجبور کر دیا جائے اس کو معاف کر دیا ہے۔ ہدایہ جلد اول صفحہ نمبر 331۔ وطلاق المکرہ واقع، کسی شخص سے زبردستی طلاق لی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی کی بیوی پسند آ گئی، وہ اس پر گن رکھ دے اس کی گردن پر اور کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، حنفیوں کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو جس کام پر مجبور کر دیا جائے وہ معاف ہے، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ وہی مسئلہ ہے جس پر حنفیوں نے امام مالک رحمہ اللہ کو پٹوایا تھا۔ حنفیوں نے گورنر کو، منصور کو یہ بات کہی کہ امام مالک زبردستی کی طلاق کو طلاق نہیں مانتے ہیں، اگر زبردستی کی طلاق نہیں ہے تو زبردستی کی بیعت کیسے جائز ہو سکتی ہے، اور تم لوگوں سے بیعت زبردستی لیتے ہو۔ اگر طلاق صحیح ہے تو بیعت بھی صحیح، اور اگر طلاق صحیح نہیں تو بیعت بھی حرام۔ منصور نے امام مالک کو بلایا اور اس مسئلے پر دستخط کرنے کا حکم دیا اور عزت افزائی کے لیے خوشخبریاں دیں۔ امام مالک نے کہا کہ یہ بات کتاب و سنت کے مخالف ہے، اس لیے میں نہیں مانتا۔ آپ کو ڈرایا گیا، آپ نہ مانیں، آپ کو بلا کر تشدد کیا گیا، آپ کے کندھے آپ کے جسم سے ضربیں مار مار کر علیحدہ کر دیے گئے، آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، ہاتھ نہیں باندھ سکتے تھے۔ تقلید کا برا ہو کہ مقلدوں نے جب اپنے امام کو رفع الیدین نہ کرتے دیکھا اور ہاتھ نہ باندھتے ہوئے دیکھا تو مذہب بنا لیا کہ ہاتھ چھوڑنا بھی جائز ہے، رفع الیدین نہ کرنا بھی جائز ہے، حالانکہ امام مالک اس وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کہ ان کے کندھے نکال دیے گئے تھے، مار مار کر ہاتھ نہیں باندھ سکتے تھے۔ امام مالک کو گدھے پر سوار کر کے منہ کالا کر کے شہر کا چکر لگوایا گیا، لیکن امام مالک پورے مجمع کو دیکھ کر کہا کرتے تھے من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ طلاق، زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جس پر احناف نے امام مالک پر ظلم اور تشدد کیا، یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے۔ امام ابو داؤد یہ روایت بیان کرتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 824 پر، باب الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے اس بات کا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے۔ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں ان اعما کانت لہو ام ولد، ایک نابینا صحابی تھا جس کی عورت ام ولد
مسلمان نہیں ہوئی تھی، تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب کی مطابقت کے ساتھ حدیث کا ذکر ہے، باب میں ہے باب الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب ہے اس بات کا جو نبی کو گالی دے اس کا حکم کیا ہے، اور یہاں ام ولد اس نابینا کی بیوی جو مسلمان نہیں ہوئی تھی، تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو گالیاں نکالتی، وتقع فیہا، نبی کی حجب کرتی، فینہاہا فلا تنتہی، وہ نابینا اپنی بیوی کو منع کرتا لیکن وہ منع نہ ہوتی، ویزجرھا، وہ اس کو جھڑکتا، فلا تنزجر، وہ نہ مانتی۔ قال فلما كانت ذات لیلۃ، ایک رات ایسے ہوا، جعلت تقع فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کی حجب کرنے بیٹھ گئی، وتشتمہ، اور نبی کو گالیاں نکالنے لگی، فاخذ المغولا، انہوں نے وہ تلوار، چھوٹی تلوار جس کو چھرا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ لیا، فوضعہ فی بطنہا، اور اس کے پیٹ پر اس کو رکھ دیا، واتکا علیہا، اور پھر اس پر زور دیا، فقتلہا، اور اس عورت کو قتل کر دیا، فوقع بین رجلیہا طفل، اس کی ٹانگوں کے درمیان ایک اس کا بیٹا موجود تھا، فلطخت ما ہناک بالدم، وہ خون سے لت پت ہو گیا، فلما اصبح ذکر لرسول اللہ، ذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوئی تو لوگوں نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات بیان کی، فجمع الناس، لوگ اکٹھے ہو گئے، فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا، انشد اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، رجلا، اس آدمی کو، فعل ما فعل، لی علیہ حق، جو میرا تم پر حق ہے، جو کچھ اس نے جو کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ فقام الاعمی یتخطی الناس، ایک نابینا کھڑا ہو گیا، وہ لوگوں کو پھلانگ رہا تھا، وہو یتزلزل، اور وہ کانپ رہا تھا، حتی قعد بین ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو پھلانگتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا بیٹھا، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، انا صاحبھا، میں اس کا خامن ہوں، یہی قتل کرنے والا میں ہی ہوں، کانت تشتمک وتقع فیک، وہ آپ کو گالیاں نکالتی، آپ کی حجب کرتی، فانہاہا، میں نے اس کو منع کیا، فلا تنتہی، وہ نہ منع ہوئی، وازجرھا فلا تنزجر، میں نے اس کو ڈانٹا، وہ پھر بھی منع نہ ہوئی، ولی منہا ابنان مثل اللؤلؤتین، اور میرے اس سے دو بیٹے بھی ہیں، ایسے بیٹے جیسے موتی ہیں، وکانت بی رفیقہ، اور وہ میری بیوی بھی تھی، فلما کانت البارحہ، تو جب یہ رات ہوئی، جعلت تشتمک فتقع فیک، وہ آپ کو گالیاں نکالنے لگی، آپ کی حجب کرنے لگی، فاخذت المغولا، میں نے چھرا لیا، فوضعتہ فی بطنہا واتکعت، میں نے اس کے پیٹ پر رکھا اور اس پر، واتکعت علیہا، اس پر وزن دیا، حتی قتلتہا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، الا اشہد ان دمہا حضر، لوگوں گواہ رہو، ان دمہا حضر، کہ اس کا خون رائے گاں گیا، اس کا خون، اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ وہ نبیوں میں سے ایک نبی کو گالیاں نکالتی تھی۔ یہ حکم ہے اس آدمی، اس عورت کا، اس شخص کا، کہ جو نبی کو گالیاں نکالے، اس کو اگر قتل کر دیا جائے، اس کے خون کا بدلہ نہیں، کوئی دیت نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کو گالیاں نکالنے والی۔ یہ حدیث نسائی میں بھی موجود ہے 4070 پر، اور یہ حدیث صحیح ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک، ہدایہ اولین صفحہ نمبر 578۔ ومن امتنع من الجزیۃ او قتل مسلما او سب النبی صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام او زنا بمسلمۃ لم ينتقض عہدہ، جو شخص جزیہ نہ دے، کسی مسلمان کو قتل کر دے، نبی کو گالیاں نکالے، مسلمان عورت سے زنا کرے، اس ذمی کا عہد نہیں ٹوٹے گا، ذمی پھر بھی ذمی رہے گا۔
اب پتہ لگتا ہے کہ گستاخ رسول کون ہے ہمارے نزدیک، جو نبی کو گالیاں نکالے وہ قتل کر دیا جائے، اس کا خون معاف ہے، کوئی دیت نہیں۔ اور حنفیوں کے نزدیک کوئی ذمی کسی کو قتل بھی کرے، مسلمان کو جزیہ دینے سے انکار بھی کرے، مسلمان عورت سے زنا بھی کرے، پھر نبی کو گالیاں بھی نکالے، تو ان کے نزدیک اس کا عہد نہیں ٹوٹتا۔ مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1315، رقم الحدیث 1688، باب قطع السارق الشریف وغیرہ والنہی عن الشفاعۃ فی الحدود۔ یہ باب ہے امیر آدمی کے ہاتھ قطع کرنا اور اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے بارے میں شفاعت کرنا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بنی مخزوم کی ایک عورت تھی، التی سرقت، جس نے چوری کر لی۔ فقالوا من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کہ کون ہے جو نبی کے پاس یہ سفارش لے کر جائے، نبی سے گفتگو کرے۔ فقال من یجتری علیہ الا اسامہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا یہ کام تو صرف حضرت اسامہ بن زید ہی کر سکتے ہیں، نبی کے پیارے ہیں۔ فکلمہ اسامہ، تو اللہ کے نبی سے اسامہ نے گفتگو کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں تو سفارش کر رہا ہے؟ ثم قام، پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے۔ فاختطب، لوگوں کو خطاب کیا۔ فقال ایھا الناس، آپ نے فرمایا اے لوگو، انما اہلک الذین قبلکم، تم سے پہلے قوموں کو اس لیے ہلاک کر دیا گیا، انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف، جب ان میں سے کوئی امیر آدمی چوری کیا کرتا تھا، شریف آدمی چوری کیا کرتا تھا، ترکوہ، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جو عزت والا تھا، شریف تھا، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور جو کمزور چوری کیا کرتا تھا، اقاموا علیہ الحد، اس پر حد لگا دی جاتی تھی۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یداہا، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہاں سے اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شریف ہو، امیر ہو، اگر وہ کوئی گناہ کرے تو اللہ کے نبی اس پر حد لگاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی نہ چھوڑتا۔ اب حنفیوں کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے۔ ہدایہ اولین جلد 1 صفحہ 500، قال وکل شیء صنعہ الامام الذی لیس فوقہ امام فلا حد علیہ الا القصاص فانہ یؤخذ بہ وبالاموال، اگر خلیفہ بادشاہ کوئی کام کرے، زنا کرے، چوری کرے، بدکاری کرے، شراب پیے، قتل کرے، کوئی بھی کام کرے، اس پر کوئی حد نہیں لگائی جائے گی الا القصاص، لیکن قصاص لیا جائے گا جو اس سے اور اس کے مال سے لیا جائے گا۔ یہ کھلی چھوٹ ہے بادشاہوں کو، اسی لیے فقہ حنفی کی ترقی کا سبب ہی یہ ہے کہ ان لوگوں نے بادشاہوں کو چھوٹ دے دی ہے کہ بادشاہ جو مرضی کرتا رہے، اس پر حد لگانے والا کوئی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اپنے خطبوں میں کہا کرتے تھے کہ دیکھو اگر میں ایسا کام کروں جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے تو مجھ کو سیدھا کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی کہ جب انہوں نے خطبہ دیا، ایک عام سا انسان کھڑا ہو گیا،
کہ جب حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں کتاب و سنت سے ہٹ کر بات کروں تو اس نے تلوار نکال کر کہا کہ یہ تلوار ہوگی اور عمر تیری گردن ہوگی، ہم تجھ کو سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جرت پر تحسین کے الفاظ ادا کیے، اور یہاں بادشاہ جو مرضی کرتا رہے۔ ابو یوسف کے زمانے میں ہارون رشید کا دل باپ کی لونڈی پر آ گیا، باپ مر گیا، لونڈی اس کو مل گئی۔ لونڈی جو ہے بادشاہ سے کہنے لگی، جب بادشاہ نے اس کے ساتھ ارادہ کیا صحبت کا کہ میں تیرے باپ کی لونڈی ہوں، تیری ماں کے درجے پر ہوں، ابو یوسف کو بلایا گیا اور اس سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کسی طریقے سے اس کو حلال کر دیا جائے میرے لیے۔ تو ابو یوسف اس وقت بلائے گئے جب رات تاریک ہو چکی تھی، ابو یوسف سوئے ہوئے تھے، محل کے دروازے اس کے لیے کھولے گئے، ابو یوسف کو بلایا گیا۔ ابو یوسف آ کر کہنے لگے لونڈی کی بات قابل تحقیق ہے، لونڈی کی بات کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے اے بادشاہ جو تیرے دل میں آتا ہے تو اس لونڈی کے ساتھ کر، اور وہ گناہ ابو یوسف کی گردن پر رکھ، میں جانوں اور وہ گناہ جانے۔ بادشاہ کو اجازت دے دی۔ ابو یوسف نے انعام حاصل کرنا چاہا، کہا کہ میرے لیے بھی کچھ بیت المال میں سے حصہ ہونا چاہیے، میں نے آپ کے مسئلے کو حل کیا۔ ہارون کہنے لگا اچھا کل آنا، کل آپ کو ہم انعام و اکرام دیں گے، خلعت سے نوازیں گے۔ ابو یوسف کہنے لگے نہیں، بے صبرے تھے، کہنے لگے نہیں میں ابھی میں یہ لے کر جاؤں گا انعام۔ کہنے لگے کہ ہارون رشید نے کہا کہ جو خزانچی ہے بیت المال کا، جس کے پاس چابیاں ہیں، وہ اپنے گھر چلا گیا ہے، سو گیا ہے، اس لیے صبح کو لے لیا جائے۔ ابو یوسف کہنے لگے جب میں آیا تھا میں بھی سویا ہوا تھا، محل کے دروازے بند تھے، تالے کھولے گئے، جب میں اپنے گھر سے آ سکتا ہوں خزانچی کو ابھی بلایا جا سکتا ہے۔ ابو یوسف کے لیے خزانچی بلایا گیا، بیت المال سے اس کو انعام دیا گیا، اور ابو یوسف نے باپ کی حرمت بیٹے کے لیے حلال کر دی۔ عبداللہ بن مبارک امام سیوطی ازالۃ الخفا میں عن سیرت الخلفاء میں، تاریخ الخلفاء میں جو خلفاء کی سیرت کے بارے میں کتاب لکھی گئی ہے، اس میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں میں روں اس مفتی پر جس نے اپنی باپ کی حرمت کو بیٹے کے لیے، جس نے باپ کی حرمت کو بیٹے کے لیے حلال کر دیا، یا سلام کروں اس لونڈی کو جس نے بادشاہ ہونے کے باوجود اس کو ایسا جواب دیا کہ میں تیرے باپ کے لیے تھی، تیرے لیے حلال نہیں، تیرے لیے ماں کے درجے پر ہوں، اس کی جرت کو سلام کروں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو بادشاہوں کے لیے اپنے مذہب کو بدل دیا کرتے تھے۔ حنفیوں کا ایک مسئلہ ہے کہ عیدین میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں، لیکن ایک دفعہ ان کو امامت کروانی پڑی عباسی دور میں، اور تکبیریں 12 کہیں، کہا گیا کہ آج 12 کیوں کہیں ہیں؟ بادشاہ کی خوشنودی چاہتے تھے، کیونکہ عبداللہ بن عباس سے یہ روایت تھی 12 کی، بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مذہب کو علیحدہ کر دیا گیا، اور خوشنودی کے لیے، بادشاہ کی خوشنودی کے لیے 12 تکبیریں پڑھ لی۔ شراب کے بارے میں آپ پہلے ہی سن چکے ہیں کہ ابو یوسفی شراب بادشاہ کے لیے تیار کروایا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ بادشاہ سینے پر ہاتھ باندھتا تھا، دوران نماز اس کا زاربند ٹوٹ گیا، اس نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ لوگوں نے ابو یوسف سے پوچھا ابو یوسف کیا وجہ ہے کہ بادشاہ نے ہاتھ نیچے کر لیے ہیں؟ کہنے لگا ایسے بھی جائز ہے، ویسے بھی جائز ہے، دونوں طریقے جائز ہیں۔ تو یہ وہ فقہ ہے جو بادشاہوں کے لیے مراعات دیتی ہے، جیسا کہ اس بات میں کہ بادشاہ جو کچھ بھی کرتا رہے اس کو کسی بات پر حد نہیں لگائی جائے گی سوائے قصاص کی۔ ایک سوال فقہ حنفی کا یہ ہے، جیسا کہ بہشتی زیور میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، جہنمی زیور ہے، اصل میں وہ بہشتی زیور نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ
خامند پردیس میں ہے، اور یہ فقہ حنفی کا مشہور مسئلہ ہے، خامند پردیس میں ہے، یہاں نکاح ہو گیا ہے، اس کے نکاح کی جگہ پر آنے کے لیے 1 سال درکار ہے، 1 سال کی مسافت ہے، اتنے فاصلے پر ہے۔ 6 مہینے کے بعد بیٹا پیدا ہو جاتا، کہتے ہیں یہ بیٹا حلالی ہوگا، حرامی نہیں ہوگا۔ خامند آیا نہیں، بیٹا گھر میں آ گیا، باہر گھر میں آ گئی، پھر بھی اس کو حلالی کہا جائے گا۔ وجہ اس کی کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہوا کے ذریعے خامند آ گیا ہو اور اس نے آ کر صحبت کی ہو بیوی کے ساتھ، یہ کرامت شمار کی جائے گی اس خامند کی، اس لیے اس کو حرامی قرار نہیں دیا جائے گا۔ ہاں واقعی کرامت تو ہے، لیکن یہ کرامت عورت کی ہے، مرد کی نہیں ہے، کہ عورت نے اپنے خامند کے نہ ہوتے ہوئے بھی بیٹا پیدا کر کے دکھا دیا 6 مہینے کے اندر اندر۔ اسی طریقے سے فقہ حنفی کا ایک مشہور مسئلہ ہے، یہ وہ مسائل میں ذکر کر رہا ہوں جس کو عقل بھی نہیں مانتی۔ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہدایہ میں بھی موجود ہے، ایک شخص جو کسی عورت کا شوہر ہے گم ہو گیا، اس کا پتہ نہیں، مفقود الخبر ہے، اب اس کی جو بیوی ہے کتنا انتظار کرے، کہنے لگے کہ اتنا انتظار کرے کہ اس کے عمر کی ساری عورتیں مر جائیں، پھر وہ عدت پوری کرے، پھر نکاح کرے۔ ایک روایت میں یہ ہے، فقہ حنفی کی روایت میں، کہ 90 سال انتظار کرے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 120 سال انتظار کرے۔ 120 سال انتظار کرنے کے بعد یہ حکم لگایا جائے گا کہ اس کے ساتھ کی ساری عورتیں مر گئی ہیں، وہ خامند بھی مر گیا ہوگا، اس لیے یہ عدت پوری کر کے پھر نکاح کر لے۔ انڈیا میں مناظرہ ہو رہا تھا، ایک اہل حدیث عالم اور ادھر سے بابا رسول بریلویوں کی طرف سے انگریز کی عدالت میں مقدمہ تھا مفقود الخبر کے بارے میں۔ ہمارا عمل حضرت عمر کے اس قول پر ہے کہ 4 سال انتظار کرنے کے بعد وہ نیا نکاح کر سکتی ہے۔ بابا رسول کہنے لگے نہیں، یہ بات غلط ہے، بلکہ 120 سال انتظار کرے پھر نکاح کرے۔ وہ انگریز جج حیران ہو کر بابا رسول کی طرف دیکھتا ہے کہ بابا جی 120 سال کے بعد پھر وہ عدت پوری کرے اور پھر نکاح کرے۔ اب وہ 120 سال کے بعد جب اس کا نکاح ہوا، لازماً وہ 20 سال کی 15 سال کی تو ہوگی، جب وہ نکاح ہو گیا تو 120 سال اس پر جمع کر لو، 135 ہو گئے۔ 135 سال کے بعد پھر وہ نکاح کس سے کرے گی؟ اہل حدیث عالم غالباً ثناء اللہ امرتسری تھے یا کوئی اور، وہ کہنے لگے پھر بابا رسول سے ہی کر لے گی، یعنی ان کو پھر نکاح کی ضرورت ہی کیا باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جو عقل کے بھی خلاف ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ فقہ حنفیہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے، یہ نچوڑ کوئی یہ چھوارے اور زبیب نہیں ہے کہ آپ اس کو بھگو دیں اور اس کو نچوڑ لیں اور نچوڑ کر اس کا رس نکال لیں اور اس پر عمل کرنے لگ جائیں۔ یا جیسے رفیق صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص نے ایک لیمو لیا اور اس کو درمیان میں سے 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں ٹکڑوں کا پانی ایک گلاس میں نچوڑ لیا، خالی نیمبو کہنے لگا لے کر کے، اب یہ جس کا رس نکل گیا ہے باقی کیا رہ گیا ہے؟ پھوک۔ اب قرآن اور حدیث تو ان کے نزدیک وہ ضائع ہونے والی چیز ہے، جیسے گاجر کا جوس نکال کر جو اس کا پھوک باقی رہتا ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے اور جوس پی لیا جاتا ہے، اسی طرح کتاب و سنت کو پھینک دیا جائے، جیسا کہ ان کے فتاوے میں موجود ہے کہ مقلد کے لیے امام کا قول حجت ہوا کرتا ہے، مقلد کے لیے کتاب و سنت کی روشنی نہیں ہوتی۔ تو اصل میں ان کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ ہیں، ہمارے لیے اللہ کے رسول وہ آخری ہستی ہیں کہ ان کی بات مانی جائے گی، اس کے مقابلے میں کسی نبی کی بات بھی تسلیم نہیں کی جائے گی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل۔ موسیٰ کلیم اللہ اگر اس دنیا میں واپس آ جائیں اور تم موسیٰ کلیم اللہ جس پر اللہ کی کتاب اتری ہے، تورات اتری ہے، اور تم موسیٰ کلیم اللہ کے صاحب کتاب کے پیچھے چلو اور مجھ کو چھوڑ دو، لظللتم عن سواء السبیل، صراط مستقیم سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے ایک سیدھا خط کھینچا، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً
سیدھا خط کھینچا، ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، دائیں بائیں بھی خط کھینچ دیے، پھر کیا کہا، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے سیدھا راستہ صراط مستقیم، فاتبعوہ، اس کے پیچھے چلو، ولا تتبعوا السبل، اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر نہ چلو، کیوں، ان ھذا صراطی مستقیما، کہ صراط مستقیم میرے پیچھے چلنا ہے۔ تو ساری بات یعنی یہاں آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی جو اس دنیا میں دے کر گئے تھے وہ دو چیزیں دے کر گئے تھے۔ کسی امام کی کوئی فقہ نہیں تھی، امام اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب اللہ کے نبی ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم نے ان دو چیزوں کو تھام لیا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اس کے رسول کی سنت ہے۔ سوچئے یہ آئمہ کا چکر کہاں سے چلا، امام کس نے بنائے، شیعہ نے 12 امام بنائے، سنیوں نے دیکھا کہ جب 12 امام شیعہ نے بنا لیے تو کم از کم 4 ہم بھی بنا لیں۔ امام نہ اللہ نے بنائے نہ اس کے نبی نے بنائے، امامت کا مسئلہ شیعوں کا مسئلہ ہے۔ ان کے نزدیک امام، نبی اور امام ایک ہی چشمے سے پانی پینے والے ہیں، امام پر بھی وحی اترتی ہے، نبی پر بھی وحی اترتی ہے، امام بھی معصوم عن الخطا ہے اور نبی بھی معصوم عن الخطا ہے۔ امامت بھی اللہ کی طرف سے ہے جیسے نبوت اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی چیز ہے، نبوت بھی امامت بھی، کسبی چیز نہیں ہے۔ یہ شیعوں کا مسئلہ ہے جو صحابہ کے دشمن ہیں، حنفیوں نے، مقلدین نے یہ مسئلہ ان سے لیا اور 4 امام بنا لیے۔ 4 امام کیوں بنائے، اللہ اس کے نبی کا حکم نہیں ہے، 4 امام بنا کر ایک کا انتخاب کیوں کیا، کوئی علم نہیں ہے، اور 4 امام کیوں بنائے، کوئی علم نہیں ہے۔ کیا اللہ کے نبی میں کوئی کمی اور کوتاہی تھی، کوئی غلطی تھی، سیرت میں کمی تھی، اخلاق میں کمی تھی، آپ کی دیانت اور شرافت میں کمی تھی، آپ کو اس سے کوئی بہتر مل گیا ہے جب اللہ کے نبی کو آپ چھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مقلد کے لیے امام کا قول حجت ہوتا ہے، مقلد کے لیے کتاب و سنت حجت نہیں ہوتی، کتاب و سنت کی روشنی مقلد کے لیے نہیں مجتہد کے لیے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی غلطی دیکھ کر ہم نے اللہ کے نبی کو چھوڑا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات میں کوئی غلطی نہیں تھی، اللہ کے نبی کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں تھی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ صحابی بیان کرتا ہے کہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا نہیں، آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ کیا امام ابو حنیفہ نبی سے زیادہ حسین و جمیل تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ کی صفات نبی سے بہتر تھیں؟ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ نبی کا مقابلہ سارے انبیاء بھی نہیں کر سکتے، نبی سارے انبیاء کے امام ہیں، سارے انبیاء کے خطیب ہیں، بیت المقدس میں نبی نے تمام انبیاء کی امامت کروائی ہے، قیامت کے دن لواء الحمد یوم القیامت بیدی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم و من سواء تحت لوائی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، وہ اللہ کے نبی ہی ہوں گے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اور فرشتہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دے رکھا تھا کہ جنت کے دروازے کو سوائے محمد کے کسی کے لیے نہ کھولوں۔ یہ محمد علیہ السلام ہی ہوں گے۔ جب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی انکار کر دیں گے کہ ہم سفارش نہیں کر سکتے، ہر نبی اپنی غلطی اپنے سامنے رکھے گا۔ آدم کہیں گے کہ میں نے وہ پھل کھایا تھا، نوح کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی، ابراہیم علیہ السلام ان 3 باتوں کا ذکر کریں گے اور یاد کریں گے کہ میں نے وہ باتیں کہی تھیں۔ اسی طرح مختلف انبیاء اپنی کوتاہیاں ذکر کریں گے، اور اللہ کے نبی ہی وہ ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کا پایا تھام کر سجدے میں پڑ جائیں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے، اور وہ کلمات پڑھیں گے جو اس سے پہلے اللہ کے نبی کو پتہ نہیں، اللہ ہی اس دن سکھائے گا۔
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع راسک سل تؤتا، اے اللہ کے نبی سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، میں آپ کے سوال کو پورا کروں گا۔ وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ ہی ہوں گے جو حوض کوثر پر لوگوں کو پانی پلائیں گے، جس پانی کی تاثیر یہ ہوگی کہ وہ پینے کے بعد پھر پیاس ستائے گی نہیں۔ وہ اللہ کے نبی ہی ہوں گے کہ جو جنت میں لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو یہ تمام کمالات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نہیں ہیں، امام شافعی اور امام احمد کے نہیں ہیں، امام مالک کے نہیں ہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کی اتباع کی جائے، اسی میں ہی نجات ہے، یہی حرف آخر ہے، یہی صحیح بات ہے کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر پھر آئمہ کے پیچھے چلنا اپنے آپ کو ہلاکت کے سپرد کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث کہ آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جیسے یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72، امت محمدیہ کے 73۔ آپ نے فرمایا کلہم فی النار، سب جہنمی ہوں گے الا ملت واحدہ، ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ امام خطیب بغدادی یہ حدیث کہ لا تزال طائفۃ من امتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یزید ابن ہارون نے، عبداللہ ابن مبارک نے، امام بخاری نے، احمد بن حنبل نے اس حدیث کا مصداق اہل حدیث کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں اہل حدیث کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ جنت میں جانے والے ناجی جماعت وہ اہل حدیث ہوں گے، ان کا نام ایک ہی ہوگا اور لوگ ان کو مختلف ناموں سے پکاریں گے، بدعتی قسم کے لوگ، مشرک قسم کے لوگ، لیکن جنت میں جانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ اور حنفیوں کو کہاں کھڑا کیا ہے؟ غنیۃ الطالبین پڑھنے والے یہ بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیے آئمہ بھی اہل حدیث تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری تقلید کرنا، انہوں نے کہا تھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے وہی ہمارا مذہب ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ سے مروی ہے، یہی امام شافعی سے، ادرکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو چھوڑ دینا اگر نبی کی بات آ جائے، صحابہ کی بات کی موجودگی میں میری بات کو ترک کر دینا۔ یہ امام شافعی سے، امام احمد سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں میری تقلید نہ کرنا، اوزائی کی نہ کرنا، فلاں امام کی نہ کرنا، خذوا من حیث اخذوا الدین، وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا۔ اور امام مالک سے مروی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہر ایک کی بات کو لیا جا سکتا ہے، رد کیا جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے کی بات کے کہ اس کی ہر بات قبول کی جائے گی، رد نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے صحیح مسلک کتاب و سنت کا مسلک ہے، قرآن اور حدیث کا، اسی پر ہمیں عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کا اختتام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سوال ہے شاہ جی، فرمان ہے یا ان کا الزام ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی کتاب بھی منقول نہیں ہے، انہوں نے لکھی نہیں ہے، نقل نہیں کی گئی ہے، سوائے اس فقہ اکبر کی، جس کے بارے میں یعنی مشہور یہ ہے کہ امام صاحب کی یہ تالیف ہے، چند ورقے کی کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے عقیدے پر ہے۔ آج کے حنفی نہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، وہ اپنے دل میں جو بات آ جائے اس کو مانتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بتلاؤں گا کہ حنفی کن چیزوں میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے مذہب کو رد کرتے ہیں۔ تو ہم ظن پر یہ بات کہتے ہیں، گمان غالب ہے، یعنی حسن ظن رکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ سے کہ یہ باتیں لوگوں نے ان کی فقہ میں داخل کر دی ہیں۔ قدوری، ہدایہ، فتاوی عالمگیری، رد المختار، در مختار، یہ تمام کتابیں کئی 100 سال کے بعد امام صاحب کے فوت ہو جانے کے بعد لکھی گئی ہیں، تو کوئی سند نہیں ہے۔ شیعہ کی کتب کی سندیں ہیں لیکن فقہ حنفی کی کوئی سند نہیں ہے۔ ویسے یہ سند پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تک سند پہنچتی ہے، لیکن فقہ کی کتابوں میں یہ سندیں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ باتیں امام ابو حنیفہ پر الزام ہیں، اور امام ابو حنیفہ اگر ثابت بھی ہوں تو امام صاحب کا رجوع ثابت ہے کہ میری بات کو چھوڑ دینا اگر کتاب و سنت مل جائے۔ ابو یوسف کو کہا تھا اے ابو یوسف تو ہر بات لکھ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے تو ہلاک ہو جائے گا، کہ میں جو باتیں مجھے کتاب و سنت کی مل جاتی ہیں میں رجوع کر لیتا ہوں اور تو ہر مسئلہ لکھ لیتا ہے۔ ہماری وہ بات لکھا کر
جس بات میں تجھ کو دلیل معلوم ہو جائے کہ ہم نے کہاں، من این قلنا، ہم نے کہاں سے کہا ہے، قرآن سے یا حدیث سے۔ یہ مطلب کب سے ہوا ہے؟ 4 صدیوں تک شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ کسی معین مذہب کی تقلید نہیں کی جاتی تھی، مسئلہ جہاں سے بھی مل جائے لے لیا جاتا تھا۔ یہ 4 صدیوں کے بعد بدعت پیدا ہوئی ہے کہ ایک معین مذہب کو پکڑ لیا گیا ہے، ایک امام کی تقلید کر لی جاتی ہے اور دوسرے امام کی تردید کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب حق پر ہے وَيَحْتَمِلُ الْخَطَأَ، اور ممکن ہے کہ اس میں خطا ہو، لیکن جو ہمارے دشمن ہیں یعنی شافعی، ان کا مذہب ہے ہی غلط، وَيَحْتَمِلُ الصَّوَابَ، ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ اس کا صحیح ہو، یعنی احتمال ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا مذہب غلط ہے۔ تو ان کی جنگیں بھی آپس میں رہیں، تو یہ بعد کی بدعات ہیں، کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے یہ بات۔ میں نے بتلا دیا ہے کہ امام صاحب کی اپنی کوئی تصنیف نہیں ہے، مشہور یہ ہے کہ فقہ اکبر ان کی تصنیف ہے، جو عقیدے پر کتاب ہے، چند صفحے کی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ قول جدید ہیں اور کچھ قول قدیم ہیں، تو ہم نے وہ اقوال ذکر کیے ہیں جس پر فتویٰ ہے۔ حنفیوں کا فتویٰ کبھی امام ابو حنیفہ پر، کبھی صاحبین پر، کبھی شیخین کے قول پر ہوتا ہے، تو ہم نے مفتبی اقوال کا تذکرہ کیا ہے، ہم نے شاذ قول یہاں ذکر نہیں کیے۔ سوال کرنا ہوگا۔ امام صاحب کے مدھیہ بتائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، مرغنانی ہے جس نے ہدایہ لکھی ہے، جس نے قدوری لکھی ہے، عالمگیر بادشاہ نے مولویوں کو اکٹھا کیا ہے، انہوں نے فتاوی عالمگیری لکھ دی ہے۔ تو یعنی یہ لوگ یعنی ترقی کرتے رہے مذہب کو، مذہب دن بدن یعنی نئے نئے مسئلے ان کے گھڑتا رہا۔ یہ پہلے امامت کے مسائل مختصر تھے، لیکن جو رد المختار والے نے لکھے ہیں وہ مسائل وہ ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ سے مروی نہیں ہیں۔ تو یہ ان کا مذہب ہمیشہ سے ہی بنتا رہا ہے، جیسے کہ عیسائیوں کی بائبل تبدیل ہوتی رہی ہے، تو ان کی فقہ کے مسائل بھی تبدیل ہوتے رہیں۔ میں نے پڑھا یہ جو ہدایہ کتاب ہے یہ آپ کے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے فوت ہونے کے 523 سال بعد لکھی گئی۔ صحیح ہے۔ اور حماد علی بن عباد بکر وہ بھی لکھنے والے ہیں جنہوں نے نہ سنا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے کہاں سے سنی یہ باتیں، بس یہی لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ ہے، ان کے نزدیک یہ ہے، ان کے نزدیک یہ ہے، ایسی سب کچھ لکھا۔ ہاں صحیح ہے، یہ سند کوئی نہیں ہوتا، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ کتابیں دے دیں تاکہ ہم جہاں جہاں سے یہ کتابیں چھپی ہیں ان کا ذکر کر لیں۔ وہ کتابیں جن کے حوالے ہم نے اس درس میں دیے ہیں، جہاں سے یہ چھپی ہیں، یہ ہدایہ محمد علی کارخانہ اسلامی کتب دستگیر کالونی کراچی نمبر 38 سے چھپی ہے، کیونکہ بعض مطبعے کے پرنٹ مختلف ہوتے ہیں، صفحے 2-4 آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس لیے بعض مولوی یہ بھی کہہ دیں کہ یہ ہدایہ میں موجود ہی نہیں ہے، تو حوالے کے لیے ان چیزوں کو یعنی ان جس مطبعے سے یہ چھپی ہوئی ہے تو اس کو کنسلٹ کیا جائے۔ اسی طرح یہ رد المختار ہے، یہ احیاء التراث العربی دار و احیاء التراث العربی سے چھپی ہے۔ اصول البزدوی میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی، جس میں اصول کرخی کا حوالہ تھا، جو اصول کرخی بھی اس میں موجود ہے، تو یہ وہاں سے چھپی ہے۔ نصب الرایہ دار النشر الکتب الاسلامیہ شار شیش محل لاہور، یہاں سے چھپی ہے۔ الاشباح والنظائر HM سعید کمپنی ادب منزل کراچی سے چھپی ہے۔ حاشیہ تحتاوی علی در المختار، یہ دار المعرفہ للطباع والنشر بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ فتاوی عالمگیریہ مکتبہ رشیدیہ رشید گنگوہی کے نام منسوب ہے، سرکی روڈ کوئٹہ پاکستان سے چھپی۔
فقہ اکبر ادارہ اشاعت اسلام گلشن براق 408 علامہ اقبال ٹاؤن لاہور سے چھپی. اور حدیث کی کتابیں یہ بخاری شریف ریاض سعودی عرب دار السلام للنشر والتوزیع سے چھپی. مسلم شریف دار عالم الکتب للطباع والنشر والتوزیع سعودیہ سے چھپی. ارشاد القاری ایچ ایم سعید کمپنی ادب منزل پاکستان چوک کراچی سے چھپی. صحیح سنن ابن ماجہ سعودیہ ریاض سے چھپی ہے. مکتبہ التربیہ مکتب التربیہ. صحیح ابی داؤد یہ بھی مکتب التربیہ العربی للدور الخلیج وہاں سے چھپی. بس پوری ہو گئی. یہ بھی ہو گیا, سب ہو گیا.